اتنا دھوتا رہا ہے، 5 مہینے رہ کے آئے، کچھ نہیں کیا. اب کیا اب تو خرچی ہو گئے، اب کیا کریں. یہ صاحب بسم اللہ. بسم اللہ. تو صاحب یہاں پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں الاسود ابن سالم بڑے عالم تھے یا بزرگ تھے. انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو 2 رکعتیں پڑھنا، نماز کی 2 رکعتیں پڑھنا جس میں واقعی میں خشوع و خضوع مجھ کو حاصل ہو جائے، یہ میرے نزدیک جنت اور جنت میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے. تو یعنی 2 رکعتیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جنت اور جنت میں جو کچھ ہے اس سے. تو جب کچھ علماء کے بعد ان کا یہ قول پہنچا تو ان علماء نے کہا نہیں، یہ آپ کا کہنا غلط ہے، یہ کہنا کہ جنت سے زیادہ افضل آپ کے نزدیک 2 رکعت کا نماز پڑھنا یہ غلط ہے. تو انہوں نے غصے سے کہا بھائی دیکھو تم لوگ اپنے خیالات اپنے پاس رکھا کرو، اپنے خیالات اپنے پاس رکھو، کیونکہ سنو انہوں نے کہا دیکھو جنت جو ہے نا، بہت پیاری بات بتائی انہوں نے، جنت جو ہے نا رضا نفسی ہے. جنت جو ہے وہ اس سے نفس خوش ہوتا ہے، جنت جانے کے خیال سے نفس خوش ہوتا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے سے ہمارا رب خوش ہوگا. اور وہ رضا ربی احب الی من رضا نفسی، اور اپنے رب کی خوشی جو ہے مجھ کو زیادہ محبوب ہے اپنے نفس کی خوشی سے. آپ ہے تو حاصل اس کا یہ ہے کہ اصل ہے اللہ کی عبادت. جنت جو ہے یہ ثانوی ہونی چاہیے، یہ سیکنڈری ہونی چاہیے. اصل ہے کہ اللہ کی خوشنودی محسوس ہو جائے، معلوم ہو جائے اور حاصل ہو جائے. رائٹ. تو ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری انہوں نے فرمایا ابن قیم نے فرمایا العارف فی الارض ریحانۃ من ریاحین الجنہ. کہتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، اللہ والا ہے جس ہم لوگ کہتے ہیں، بزرگ جو ہے واقعی میں بزرگ ہے، کہتے ہیں دیکھو جنت میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے باغ کا کوئی پھول ہو. باغ کا کوئی پھول ہو، جو بھی اس پھول کو سونگھے گا اس کا دل چاہے گا کہ ہم بھی اس باغ میں جائیں جہاں کا یہ پھول ہے. تو اس لیے کہا کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو. رائٹ. تو اس کا کیا ہوگا، تم کو اشتیاق ہوگا جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں ہم بھی جائیں، جو کہ جنت. اس کو آپ فلپ کر لیجئے، شیطانوں کے ساتھ رہیں گے آپ تو جہاں یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں جانے کی خواہش پیدا ہوگی. تو اس لیے کہا گیا کہ العارف باللہ جو ہے، اللہ والے جو ہیں، ان کی صحبت سے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے. اور فسق و فجور سے جو ہے نا وہ جہنم کی طرف رغبت ہوتی ہے. صحبت ہے صاحب، کیسی صحبت آپ اختیار کریں گے. تیسری چیز انہوں نے یہ فرمایا ابن قیم قلب المحب موضوع بین جلال محبوبہ و جمالی. کہنے کہ جو آدمی اللہ سے صحیح طور پہ محبت رکھتا ہے اس کا جو دل ہے نا، وہ جو دل ہے وہ اللہ کے جمال اور جلال دونوں کے درمیان ہوتا ہے. جمال اور جلال ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. نہ وہ ادھر ٹلٹ کرتا ہے کمپلیٹلی، نہ وہ ادھر ٹلٹ کرتا ہے کمپلیٹلی. فَإِذَا لَاحَظَ جَلَالَهُ حَابَهُ وَعَظَّمَهُ. جب وہ اللہ کے جلال کو ملاحظہ کرتا ہے تو اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف اس کے دل پہ طاری ہوتا ہے.
وَإِذَا لَاحَظَ جَمَالَهُ، اور جب اللہ کے جمال کا ملاحظہ کرتا ہے، أَحَبَّهُ وَاشْتَاقَ إِلَيْهِ، تو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں کیا ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی سے محبت دونوں کے مجموعے کا نام ہے تقوی۔ جس میں بتائیے سب سے زبردست آیت کون سی ہے صرف اس موضوع کو بیان کرنے؟ بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس موضوع کو اتنی لطافت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ میرے علم میں 2 آیتیں ہیں ایسی، اگر اور بھی ہوں تو آپ بتائیے گا۔ ایک آیت ہے 7ویں پارے میں، چھوٹی سی آیت، اللہ نے کہا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ ایک ہی آیت ہے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور پھر وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، اللہ بہت رحیم ہے۔ تو یہ جمال و جلال دونوں کو ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرو دیا۔ 4تھے پارے میں اللہ نے فرمایا نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ 2 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ نَبِّئْ عِبَادِي، ہمارے بندوں کو اس کی یہ بتا دو، أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ، کہ میں جو ہوں وہ بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحیم ہوں۔ یہ ہو گیا۔ پھر وہی نیکسٹ آیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بہت دردناک ہے۔ تو یہ جمال جلال ان دونوں کی کیفیت کے مجموعے کا نام ہے تقوی۔ سمجھا؟ تو ہم لوگ عیسائیوں کی طرح ہم کو نہیں ہونا چاہیے جن کا ہاں سب سے جمال ہے، بلکہ اللہ کا بھی جمال نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جمال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جمال ہے کہ صاحب وہ بس سب کرتے رہو اور وہ ٹیک کیئر ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں اس میں کیا ہے، موضوع بین جلال محبوبہ و جمالی، دونوں کے درمیان۔ خیر یہ ہو گیا۔ اب آئیے صاحب، اب ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے صاحب یہ اس پہ توجہ دیجیے گا، بڑی لطیف بات فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ خراب نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہم جو دیسی لوگ ہیں، عام طور پر دیسی لوگ، چونکہ ہم لوگ صاحب زبان نہیں ہیں، عربی نہیں آتی، تو مجموعی طور پہ ہم لوگ یہ اکثر جو ہے وہ قرآن شریف سے کٹے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف سے استفادہ ہم لوگوں نے نہیں کیا، اور آئرونکلی عرب حضرات جو ہیں جو صاحب زبان ہیں ان کو کوئی خاص رغبت ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کی سب سے مظلوم کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ صاحب زبان جو ہیں ادھر توجہ دیتے نہیں ہیں، اور جو غیر زبان والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کو زبان نہیں سمجھ میں آتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سب سے مظلوم کتاب قرآن ہے۔ اب دیکھیں اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْرِفُ اللَّهَ بِالْجُودِ، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جب پہچاننا چاہتے ہیں نا تو اللہ کی کوئی ایک صفت ان کے ذہن میں ہوتی ہے بس، رائٹ؟ مثال کے طور پہ بالجود، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ دے رہا، بس اسی کے گنگار ہیں۔ بعض جو ہیں وہ افضال اور احسان کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، کتنا دیا ہوا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ان کا رجحان ہوتا ہے کہ بالعفو والحلم والتجاوز، کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بس اللہ پہ یقین رکھو، اللہ سب معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِالْبَطْشِ وَالْانْتِقَامِ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں صرف اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آنے والی صاحب، تو ان کا رجحان ادھر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، بعض لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانتے اللہ کی علم اور حکمت کی وجہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِالْعِزَّةِ وَالْكِبْرِيَاءِ، بعض لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کی عزت اور اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اللہ کو پہچانتے ہیں۔
ایسی کہنے وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ بِالرَّحْمَةِ وَالْبِرِّ وَاللُّطْفِ، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا لطیف ہے. یہ لطیف کہتے سافٹنس کو، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کتنا ہم لوگوں سے پیار کرتا ہے، کتنا لطیف ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آیت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، میں نے بتایا نا آپ کو. یہاں پہ دیکھیں اللہ نے فرمایا اللہ لطیف، اللہ کتنا لطیف ہے. کیوں لطیف ہے؟ اللہ لطیف ہے، اللہ کتنا لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ، رائٹ. اللہ یرزق من یشاء، جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا رزق دیتا ہے. تو جو لطافت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا تعلق اللہ کے رزق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے. رزق کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے. اگر رزق کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا، جو ابھی آپ نے انڈے کھائے ہیں، یہ سب کھائیں، یہ آپ کو اس کا حق نہیں تھا آپ کو. آپ سمجھیں؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے تم جتنے اچھے ہو اتنا ہم کھانا دیں گے، جتنے خراب، تو پھر ہم لوگوں کو کچھ ملتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ لطیف بعبادہ، اس کا تعلق تمہارے عمل کے ساتھ نہیں. ہم دیں گے کیونکہ ہم نے تو کو پیدا کیا ہے. اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم کو دے. اور یہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اوڑھی ہے. ضروری نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے، اللہ نے خود اوڑھی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا ہے سب جانداروں کو، علی اللہ رزقها، اب اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے کہ تم کو کھانا دیں گے، رائٹ. تو اس لیے دیکھیے یہ جو آیت ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ جس کے گھر میں رزق کی کمی ہو یا تنگی ہو یا پریشانی ہو تو اس آیت کو خوب پڑھیے، اس آیت کو خوب پڑھیے اور دعا کریے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. تو اس لیے رزق کے حصول کا جو فلسفہ ہے وہ اللہ کے تعالیٰ کے صفت لطیف کے پر ہے، انسان کے اعمال کے پر نہیں ہے سب. تو کہاں گئے سب؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ بِالْقَهْرِ وَالْمُلْكِ، اور بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر طرح. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ وَإِغَاثَةِ لَهْفَتِهِ وَقَضَائِهِ. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہو گیا. کہنے لگے اب ابن قیم فرماتے ہیں وَأَعَمُّ هَؤُلَاءِ مَعْرِفَةً مَنْ عَرَفَهُ مِنْ كَلَامِهِ. کہنے کہ دیکھو یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن بیلنسڈ آدمی کون ہوگا، بیلنس مسلمان کون ہوگا؟ بیلنس مسلمان وہ ہوگا جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کے کلام سے. کیونکہ کلام ہے نا اس کا، صاحب قرآن کلام ہے اس کا. اب اس کو جس کو پہچاننا ہے تو آپ اس کے کلام سے پہچانیں گے صاحب، رائٹ. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس لیے قرآن کی طرف آؤ، اس میں یہ تمام چیزیں تم کو ملیں گی. آپ سمجھیں؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو مسلسل پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ ایک طرف ٹلٹ کر جائیں گے. اب مثال عجیب سی ہے لیکن دینا پڑے گی. جیسے ہندو ہیں، اب ہندوؤں میں اگر آپ دیکھیے تو ایک ہندو ہے وہ صرف رام کو مانتا ہے، ایک ہے جو لکشمی کو مانتا ہے. لکشمی کو کیوں مانتا ہے؟ کہتے ہیں صاحب یہ جو ہے پیسے دیتی ہے لکشمی، تو اس کے گھر میں مورتی ہوگی صاحب لکشمی کی، رام کی نہیں ہوگی. ایک ہیں جو ہنومان کو مانتے ہیں. کیوں بھائی؟ کہ ہنومان بہت پاورفل ہیں تو وہ بندر، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہنومان نے رام اور لکشمن کی ہیلپ کی تھی لنکا میں، لنکا کو جلا دیا تھا ان کے اعتبار سے. تو ایک بندر نے پوری لنکا کو جلا دیا تھا، اس لیے وہ اس کی مورتی بنا کر اس کو پوچھتے. اب آپ پوچھئے کہ چلو بھائی اگر تمہارے فلسفے کے یا کہانی میں یہ ہوا تھا تو تم اس کو پوچھتے کیوں؟ کہ نہیں یہ بہت پاورفل ہے بندر بہت پاورفل ہے. تو ایسے صاحب مختلف لوگوں نے یہ بحث گئے. اب اللہ کہاں ہے؟ یہ اس کی صفات کیا ہے؟ نہ ان کو اس کا علم ہے نہ اس کا شوق ہے.
تو اب مسلمان بھی ایسے نہ ہو جائیں. آپ سے اب نعوذ باللہ جیسے آپ کسی دلی میں جائیں، لکھنؤ میں جائیں، کہیں بھی جائیں، یا ہم اپنا ہندوستان بتانا، آپ جائیے وہاں پر گھروں میں وہ لکھا رہتا ہے یا کیا ہے، یا شیخ عبد القادر. آپ اس میں جائیں، کیا نام ہے، گھروں میں جائیں، وہاں کسی مزار کی بڑی فوٹو لگی رہتی ہے لٹرلی. دکانوں میں جائیں مسلمانوں کے، نہیں وہاں پر ایک مزار کی فوٹو لگی ہوئی ہے. ہاں اگربتی وغیرہ تو خیر لگاتے ہیں، لے جاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا ہے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے. قرآن میں صاحب بغیر قرآن کے علم کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول کرنا یہ ناممکن ہے. فَإِنَّهُ يَعْرِفُ رَبًّا قَدْ اجْتَمَعَتْ لَهُ صِفَاتُ الْكَلَامِ وَنُعُوتُ الْجَلَالِ. کہنے جب تم قرآن شریف پڑھو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے گی، اور تم کو معلوم ہوگا کہ جتنی صفات کمال اور صفات جلال ہیں، رائٹ، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے قرآن میں. اب دیکھیے اللہ کو سمجھنا ہے تو جیسا اللہ سمجھا رہا ہے اپنے آپ کو ویسا سمجھنا ہے. جیسا آپ سمجھنا چاہتے ہیں ویسے نہیں سمجھنا ہے، رائٹ. بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے قرآن شریف میں، رائٹ، ویسے سمجھنا ہے. آپ سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن شریف فرمایا اپنے متعلق کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یعنی لوگوں سمجھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رائٹ. اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمجھا. اللہ کی سب سے بڑی مثال تو سورہ اخلاص ہے. جب عیسائی آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تو تین ہے، تب آپ ایک کیوں کہہ رہے ہیں؟ تین ہے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں ٹرینٹی، فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایک ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اللہ کا نسب بتائیے. اللہ کا نسب جیسے اللہ مخلوق ہو، پیدا کیا ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فون جبریل علیہ السلام آئے، سورہ اخلاص لے گئے. ابھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی، اپنا تعارف کیا. اب ہم قرآن شریف کو سمجھیں گے قرآن شریف کی آیتوں سے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات کر دی، 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں، لیکن عیسائیت کی رد کر دی اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ کسی قسم کا اس میں شرک مت کرنا. دیکھیے قل هو اللہ احد، آپ دیکھیے اس میں قل آپ فرما دے، وہ ہوا مطلب وہ اللہ ہے جو کہ ایک ہے، تو تین کا سوال نہیں ہوتا ہے. قل هو اللہ احد. پھر یہ چونکہ عیسائی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ نے اس کی رد کی اللہ الصمد. عیسائی مثالیں بہت دیتے ہیں. اگر آپ آئیں تو کہنے ٹرینیٹی کی مثال دیں گے، مثال کے طور پہ کسی فروٹ کا، پھل کے متعلق، کہ دیکھیں اس میں 3 رنگ ہیں، 3 ہوئے، تو بھئی اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے بھئی کسی فروٹ میں 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا. تو لیکن اس کو اللہ نے فرمائے گا اللہ الصمد. اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے ان سب مثالوں سے. اللہ یونیک ہے. اور لم یلد ولم یولد، نہ وہ کبھی پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، مطلب بحیثیت باپ. اور پھر اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ کو سمجھنے کے لیے ان مخلوق کی مثال مت دیا کرو. تو ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. کفو کہتے ہیں برابر کا، رائٹ، کہتے ہیں کفوا احد. اب اللہ نے یہاں پر بات ختم کر دی، اسی لیے اس کو اخلاص کہا گیا. اخلاص مطلب بالکل صاف شفاف توحید، اخلاص. اسی لیے یہ آیت سورہ سب سے اہم ترین صورتوں میں سے صاحب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 مرتبہ پڑھ لو سورہ اخلاص تو پورے قرآن شریف کا ثواب ملے گا. قل هو اللہ احد.
تو اس وجہ سے اب اللہ کو سمجھنا ہے تو یہ فرما رہے ہیں قرآن شریف کے ذریعے سے سمجھو، اور جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سمجھایا ہے نا ویسے سمجھو۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن سے نہ سمجھیں بلکہ قرآن شریف کے ذریعے سے سمجھیں، تو پھر یہ سب حماقتیں نہیں ہوں گی۔ اب معاف کریے، ہم لوگ میں سے بہت سے لوگ یا ایک آدھ لوگ بریلوی بھی تھے یا ہیں پتہ نہیں، اب قرآن شریف کو سمجھتے ہیں صلاۃ و سلام، رائٹ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد۔ اب وہ صلاۃ و سلام کا پڑھنا اگر قرآن شریف کے ذریعے سے آپ نہیں سمجھیں گے تو وہی ہوگا جو آپ بدعت کریں گے، کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ، یا اب سب جو کھڑے ہو کر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بدعت ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے ایک ایجاد کر دی ہے، ایک نئی بات ایجاد کر دی اپنے دماغ سے، قرآن حدیث کو آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ اس کے خلاف ہے، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ شفا میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو جب وہ تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام کو کیا فرماتے تھے؟ تو بیٹھے رہو، ہم کو دیکھ کے کھڑے مت ہوا کرو، یہ اجمی لوگ کرتے ہیں، بیٹھے رہو، کھڑے نہیں ہوتے۔ اب ہاں، تو اب کیا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف یہاں سے لے گئے دنیا سے، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے گا تو اس کے لیے آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے درود شریف کیا ہے؟ درود شریف تو دعا ہے نا، دعا صرف دعا کے لیے کھڑے ہونا یہ سب لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے بالکل۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے نا، آپ کو دعا مانگنی ہے تو دعا مانگنے کے لیے آپ کھڑے تھوڑی ہوں گے بھائی۔ فرض نماز کے بعد جب سلام کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں نا تو کیا آپ کھڑے آتے ہیں؟ کھڑے تھوڑی، آپ بیٹھے جاتے ہیں۔ تو یہ درود شریف تو دعا ہے، اب دعا کے لیے آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تیسری بات جو یہ بدعتی حضرات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وہاں آتی ہے، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس کا ثبوت ہی۔ اور اگر فرض کرے بفرض محال آتی ہے آپ کہہ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہر مینارے سے ہو رہے اشہد ان محمد رسول اللہ 5 وقت، اور کتنی لاکھوں مسجدیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کیا ہر جگہ جا رہی ہے بھائی، بیک وقت پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں گارنٹی دے دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے آپ کے ذکر کو بہت اونچا کر دیا ہے، سب سے اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ اب ایسا کہ ہر مدرسے میں کتنے مدرسے ہیں؟ شفیق بھائی آپ کے یہیں کتنے مدرسے ہیں نا، بنگلہ دیش میں کتنے مدرسے ہیں ماشاءاللہ، رائٹ، آپ کے حیدرآباد میں کتنے مدرسے ہیں، پاکستان لاہور میں کتنے مدرسے ہیں، لکھنؤ میں اور دلی اور دنیا بھر میں کتنے، اب تو ماشاءاللہ امریکہ میں اور آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ میں، اب ہر مدرسے میں ہر کلاس میں حدیث ہی پڑھی جا رہی ہے جس میں نبی پاک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہاں آتی ہے؟ اب یہ ایک غلط بات ہے نا جو منسوخ ہے۔ تو اب جب دین کو سمجھنے کی کوشش کی اپنے طور پہ نا تو آدمی بھٹکتا ہے۔ جب وہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو کے متعلق علم حاصل کرنا شروع کیا کلام سے، اللہ کے کلام سے، تو پھر آپ بھٹکیں گے نہیں، پھر بھٹکیں۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہے نا، آپ ویسے سمجھیں گے۔ اب یہ ہوگا نہیں اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے تو یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، آپ سمجھیں؟ اب آپ اس میں اپنا دماغ نہیں چلائیں گے۔ اسی لیے جب نبی پاک ہم تشریف لے جا رہے تھے دنیا میں، حضور نے فرمایا قرآن کو پکڑ لو اور پھر میری سنت کو پکڑ لو، تم بھٹکو گے نہیں۔ اسی لیے ہم آپ کو بتائیں، کبھی کبھی بہت قصے کہانیاں جو ہوتے ہیں نا بزرگوں کے، وہ زیادہ مت سنا کریے، اس میں اچھے خاصے فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں، لوگوں نے خوش عقیدگی میں فیبریکیٹ کر لیے، بعض صحیح ہوتے ہیں اب بعض فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہے، ہاں وہ نہیں، جیسے کوئی بزرگ گزرے ہیں ان کے جو معتقدین ہیں انہوں نے فیبریکیٹ کر دیے کہ ہمارے شیخ اتنے بڑے تھے، اب وہ بات چل گئی۔ تو اس لیے زیادہ قصے جو ہے نا، ہاں مستند ہو تو وہ سنا کریے، ورنہ پھر آپ بھٹک جائیں گے۔
جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو یہ قصے کہانیوں کو تھا کم کریے. وہ کیا تھا جگر مراد آبادی کا ایک شعر تھا کہ عشق میں کہتے ہیں عشق میں مقصود اصلی کو مقدم رکھیے. کہتے ہیں عشق میں مقصود اصلی کو مقدم رکھیے، یعنی شرح و بسط پر نظر کم کیجیے. مطلب عشق کو جو ایکسپلین کرے نا، عشق کو ایکسپلین کر رہے ہیں اس میں چلے جائیں آپ، تو پھر آپ عشق کو بھول جائیں گے، پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، فلسفے میں چلے جائیں گے. ہاں تو کہنا عشق میں مقصود اصلی کیا ہے؟ وہ عشق خود ہے، تو اس کو مقدم رکھیے، اس کی شرح جو کرنا چاہے نا اس کو ذرا کم سنا کریے، ورنہ آپ عشق جو ہے نا وہ نہیں رہے گا. اس لیے جب قرآن، اس لیے فرمایا منزہ عن المثال، جب آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات جو بہت عیاں ہو کے آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کی مثال سے. یہ بات صاف واضح ہوگی، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم سے کی مثال سے. حبیب بھائی وہ کون سی آیت ہے؟ ہاں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کچھ کوئی نہیں ہے. تو جب اللہ جیسا کوئی نہیں تو اللہ کی مثال ہم نہیں دیں گے. یہاں سے عیسائیت جو ہے وہ بھٹکی مثال سے آپ سے. تو اللہ فرمائے بھائی جب اللہ خالق ہے تو مخلوق کی مثال، خالق کی مثال مخلوق سے تھوڑی دی جائے گی. دیکھیے مثال اس کی دیجئے جس کی کوئی شبیہ ہو، جس کا کوئی ایکویلنٹ ہو، تو آپ مثال دیجئے. ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو نام بھی تجھ سا رکھے. تو اللہ تعالیٰ جیسا تو کوئی نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے تو اس لیے منزہ عن المثال بریء من النقائص والعیوب. قرآن شریف سے یہ معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ بری ہے ہر قسم کے نقص سے. اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے صاحب، کوئی نقص نہیں. والعیوب، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے. تو نعوذ باللہ کبھی یہ مت کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت ظالم ہیں، آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. یہ آپ کہنے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ بھول گیا، اللہ آپ تم کو بھول گئے. عورتیں بہت کہتی تھی اللہ تعالیٰ آپ تم کو بھول گئے، سب کو دے رہے ہیں آپ، ہم ہی کو بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ بری ہے نقص سے اور عیوب سے. لہو کل اسم حسن وکل وصف کمال. سبحان اللہ. کہنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہر حسین نام، ہر حسین نام اللہ کا ہے، اور ہر صفت کمال جو ہے وہ اللہ کی ہے. دیکھ صاحب کمال کسی میں ہے ہی نہیں، سارا کمال اللہ تعالیٰ کا ہے. اسی لیے صاحب قرآن شریف سمجھیے. دیکھیے میں ایک اپنا ناصر بھائی، وہ ایک پروین شاکر کا بہت عمدہ شعر ہے صاحب، بہت پیارا شعر ہے صاحب. کہتے ہیں کہ قاتل کو، سنیے آپ، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے. دیکھیے بہت یہ مصرع ہی بہت عمدہ ہے کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے کہ دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. کہ دستار کے ہوتے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی توہین کر دو، اس کو اتنا وہ کر دو کہ وہ اپنی نگاہ میں خود زیرو ہو جائے، بس اس کو چھوڑ دو، تم مار کیوں رہے ہو. تو کہہ رہے دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے، سر کیوں کاٹ رہے ہو، اس کی توہین کر دو، اس کو بالکل وہ کر دو. تو امت کا مسئلہ پورا یہ ہے. پروین شاکر نے تو کسی اور اس پہ کہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھ کو پورے امت خیال آتا ہے کہ توہین ہوگی ہماری، ہم جو ہیں دستار ہماری گر گئی، اب آپ ہم کو جان سے آپ نہ ماریے. کیا فرق، ہم لوگ میں وہ صفات تھوڑی کہہ رہی. اب اس وجہ سے صاحب اصل ہے قرآن شریف کے ساتھ آئیے صاحب، ورنہ عزت ملے گی نہیں. ہاں دستار کے ہوتے ہوئے
سر کاٹ رہا. بیٹھے ہو نا پہلا آپ یاد کرو حافظ صاحب. پھر درود شریف جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ان تک پہنچتی ہے. نہیں دیکھیے درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہم کیسے درود شریف پڑھیں؟ تو اس نے یہی فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم، تم یہ پڑھا کرو. جی فرشتے پہنچاتے ہیں جی، فرشتے پہنچاتے ہیں، فرشتے باقاعدہ. ہاں روح نہیں پہنچی ہر جگہ لیکن نہیں حضور صلی اللہ پہنچا جاتے ہیں. عالم برزخ میں صرف روضہ اطہر پہ آپ جب جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ وہاں صرف وہاں پہ اس کے جہاں نکلے مسجد سے باہر نکلے آپ پھر اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم. تو صاحب یہ ہو گیا. تو فعال لما یرید، اور پھر یہ قرآن شریف سے ہی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فوق کل شیء و مع کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے اور ہر چیز کے ساتھ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا تھا. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ سے کمپلین نہیں ہوگی صاحب، اللہ تعالیٰ کے سے اسی لیے صاحب کہا گیا ذکر خوب کریں. سب ذکر کا ایک ڈاکٹر صاحب فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے 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 جس کا ذکر کر رہے ہیں نا اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے ذکر سے. پھر کمپلین خود بخود ختم ہو جاتی ہے ذکر سے. اس لیے صاحب ذکر یہ جو ہے نا قرآن، اللہ نے قرآن شریف کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد ذکر کرو بہت کیا کرو. آپ سے اب یہ ذکر کا فارم یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے بستر پر ڈرائیو کرتے ہوئے آپ لوگ صبح چہل قدمی کرتے ہیں، تھوڑی باتیں کی، تھوڑی ذکر کر لیا، سب کرتے رہیں آپ. تو ذکر جو ہے ہر وقت کریں. علم ضروری ہے، بغیر علم کے نہیں ہوگا صاحب. ایک شعر سنیے صاحب، شعر یہ ہے بہت پیارا شعر ہے صاحب یہ اللہ کے ذکر کے اوپر کہ جب تجھے یاد کر لیا، سنیے آپ، جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک گئی. جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک گئی، جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک گئی، جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی. جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی. ذکر کریں صاحب مہک جائیں گے. لیکن یہ کہ لیکن ابھی 20 سال کے بچے کا انتقال ہوا، 20 سال کے بچے کا انتقال، ان کے ابا نے بتایا بہت تکلیف ہوئی. کل میں نے ان کو بلایا تھا. اصل یہ فیملی ہم لوگ کی یہ یوسف کے برابر ہے. جو بچے کا انتقال ہوا نا، ہمارا بچہ جو ہے یوسف اس کے، تو ہم ان لوگوں کو 10-12 سال جانتے ہیں. یمنی ہیں لوگ. اس بچے کے ماں باپ میں ڈیورس ہو گئی تھی. پھر 2 سال سے اس کے 3 بچے ہیں. تو یہ 20 سال کا، پھر شاید 18 سال کا ہے، پھر شاید 16-17، تینوں لڑکے یہاں پڑھتے تھے. تو صاحب 2-3 سال سے پھر باپ نے کسٹڈی لے لی تھی بچوں کی. ماں ذرا بہک گئی. تو کل اس نے بتایا مجھے بہت دل پہ تکلیف، کہنے لگے حافظ صاحب وہ ہم جاب پہ جاتے تھے تو یہ ہم جہاں تک دیکھ سکتے تھے اپنے بچوں دیکھتے، تو ہمارا یہ بچہ جو محسن، تو ہم رات کو جب کام سے آتے تھے اپنے کمرے میں ہوتا تھا تو یہ وہ کھیل رہا ہوتا تھا، کیا ہوتا اپنا ایکس باکس وغیرہ جو بچے کھیلتے، تو ایکس باکس کھیلتے کھیلتے سو جاتا تھا. جب میں آتا تھا تو پھر میں اس کے ہاتھ سے وہ ریموٹ کنٹرول ہٹاتا تھا اور رکھتا تھا اور پھر اس کو ٹگ ان کر کے سلا دیتا تھا. جس دن اس کا انتقال ہوا ہے، کہنا اس دن میں بھول گیا
کہنا جمعے کا دن تھا پچھلا جمعہ، میں صبح کام پہ گیا اور شام کو میں آیا بہت لیٹا ہوا، میں سمجھا بچہ کھانا نہ کھا کے سو گیا ہوگا، کہنا میں بھی تھکا تھا میں بھی سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو میں نے کہا میں نے بچے کو دیکھا نہیں، حالانکہ 20 سال کا ہے، کہیں میں جب وہاں گیا تو اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہی تھا، لیکن ہی واز ڈیڈ۔ وہ بچہ ریموٹ کنٹرول، ریموٹ پر وہ کھیلتا وہ مر گیا۔ اس کے پتہ نہیں وہ یا تو کچھ ہے جو چھپا رہے ہیں، کچھ ہوگا چھپا رہے ہیں، مجھ کو ایسے ہی لگ رہا ہے، ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے مجھ کو، کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے۔ نہیں سوائڈ نہیں۔ تو اس میں سے اچھا جن لوگوں کو طلاق کرنا ہوا کرے تو وہ یا تو بچے نہ پیدا کیا کرے، یا پھر ارے یار تم مزاج کا تو خیر ٹھیک ہے، مطلب اگر مزاج تو معلوم ہو جاتے ہیں، مطلب کہنا بچے پس جاتے ہیں یار۔ دیکھیے اس وقت اوور ڈوز میں اپنی کمیونٹی میں 3 ینگ بچے مرے ہیں، 3 ینگ بچے مرے ہیں ابھی تک ایک 1.5 سال میں اوور ڈوز، اور وہ بچے جو ہیں سب 20-21 سال کے ہٹے کٹے اور اوور ڈوز سے مرے، اور ان تینوں میں ایک چیز مشترک تھی، ماں باپ میں طلاق۔ اور پھر ماں باپ جو ہیں جب طلاق چلے آتے پھر کوئی بچوں کو نگہداشت نہیں کرتا، کہ سنگل مام پھر وہ خوب ایکسٹرا کام کرتی ہیں تو بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں، بچے بھی خراب آتے ہیں، ہاں تو ہو جاتے ہیں، نہیں تو ظاہر بات ہے تربیت نہیں ہوگی سب بات تو دونوں ضروری ہے نا، دونوں ضروری ہے، دونوں چاہیے، بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ اب یہ اتنا پیارا بچہ تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب ہوتا نا خوبصورت ترین بچہ، آپ نے فوٹو دیکھی ہے بالکل یوسف ثانی لگے گا آپ کو، اور اتنا سافٹ نیچر، بس مسکراتا رہتا تھا۔ تو یوسف اور یہ دونوں ساتھ میں تھے تو ہماری سلام دعا رہتی تھی، تو بالکل کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، سافٹ نیچر، بالکل خاموش، بہت کم بولتا تھا، ایون اپنے دوستوں میں بہت کم بولتا تھا، لڑتا ہی نہیں تھا۔ تو اس کا ابا کل رو رہا تھا کہ تو زیادہ جمعے سے پہلے جب آئے تھے تو بتا رہا تھا، ہم نے کہا بھائی ہم بھی تمہارے بچے کو بچپنے سے جانتے تھے، تو یہ تو ویل کوئی پتہ نہیں کیا وجہ تھی، بیچارہ چلا گیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے سر، پتہ نیچے ہوا تھا جی۔ اسی سب سے بڑی بات ہوتی ہے بچوں کو محبت دینا۔ امریکہ میں بچوں آپ محبت نہیں دیں گے آپ سے کٹ جائیں گے، دین سے کٹ جائیں گے۔ بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ماریے نہیں، وہ جو حدیث ہے نا کہ 10 سال ہو جائے ماریے، آپ اس کو جنرل مت سمجھیے، وہ ماریے تب جب آپ کا واقعی میں دبدبہ ہو، وہ معاشرہ ہو مارنے والا۔ یہاں آپ ماریں گے تو بچے کٹ جائیں گے۔ ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہاں پر صرف ایک طریقے سے ہوتا ہے، محبت سے، ورنہ آپ کو یہاں اختیار ہی نہیں ہے بھائی۔ وہ جو حدیث شریف میں کہ مارو جب 10 سال کے ہو جائیں، وہ ایسی ریاست میں تھی جہاں پر ایک صالح، یہاں پہ تو بچے آلریڈی کٹے ہوئے، آپ نے مارنا شروع کیا تو کٹ بٹ کے ختم ہو جائیں گے۔ ہیں DCF بھی ہے جی جی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا، ہم آپ جب چھوٹے تھے 10-12 سال 15 سال، ہم لوگ کا ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں سے بھی، ہم لوگ کا ایک بڑا صالح معاشرہ تھا، ایک ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم تھا، ماموں، دادا، دادی، نانا، ہاں محلے والے تھے، محلے والے بھی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، تو ہم لوگوں میں ایک سینس تھا کہ وی آر ٹوگیدر۔ ابھی بچہ فرد ہے، الگ الگ ہے، اکیلا ہے، اس وقت اکیلا پن ہے، اس میں بھی وہ اس کے لیے سب سے قریب ماں باپ ہی ہیں۔ اب ماں باپ بھی اگر اس کو ماریں گے پیٹیں گے تو پھر بچہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ جاتا ہے ڈرگس کی طرف، پھر وہ جاتا ہے گندی چیزوں کی طرف۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ کئی لوگوں نے کہا کہ حدیث شریف میں ہے کہ 10 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو مارو نا، بھیا سمجھو تم ہر چیز کو، اسی کو فقہ الحدیث ضروری ہے، حدیث ضروری نہیں ہے، فقہ الحدیث ضروری ہے کہ ہر حدیث کا پس منظر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ محلے والے مارتے تھے، محلے والے
ہاں نہیں محلے والے بھی تھے جی جی جی، لیکن یہ ہے ہاں لوگ کہتے تھے جیتے رہو کیا شعر تھا لوگ ابھی بیٹھے بیٹھے لوگ کہتے تھے جیتے رہو. ہاں وہ کہتے ہیں کہ راستوں کہاں گئے وہ لوگ کہ آتے جاتے، راستوں کہاں گئے وہ لوگ کہ آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. ہمیں ابا کا جب انتقال ہوا لکھنؤ میں تو سب سے پہلے جو عیادت کرنے والے آئے وہ ہندو بی جے پی کا سب سے بڑا نیتا تھا، رائٹ، سب سے بڑا نیتا. ان کا نام تھا ٹنڈن جی. وہ جیسے ان کو معلوم ہوا کہ مولانا صاحب کا انتقال ہوا بھاگتا ہوا آیا، حالانکہ بہت بڑا بی جے پی کا لیڈر ہے، لیکن کیا تھا بچپنے سے اور اب تک کوئی 80 سال تک ابا وہ دونوں ساتھ میں واک کرتے تھے صبح، ہم بھی واک کرتے تھے. اور وہ پرانے لکھنؤ کے پرانے آدمی، تو اگر آپ ان سے باہر ملیے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ مسلمان ہے، کہ وہی اردو زبان، وہی اردو کی تہذیب. حالانکہ بعد میں وہ دھوتی پہننے لگے تھے، لیکن تو وہ تو جو ہوا تو خالد نے مجھے فوٹو آئے کہنے کہ ود ان 1 آور وہ آ گیا تھا ابا کے انتقال کے بعد خالد کے بعد تعزیت کے لیے. تو وہ ایک جو کلچر تھا ہم لوگوں کا نا محبت والا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ختم ہو گیا. تو ہمارے بچوں کو تو یہاں وہ ملا نہیں. تو جو بچے کٹ گئے نا مسجد سے، جو مسجد سے کٹ گئے، وہ ایک وجہ یہ ہے کہ ان پہ جب بیجا سختی کی گئی. ابھی میں آپ کو مثال دوں ڈاکٹر صاحب کہ پچھلے سنڈے کو یہاں پر ماشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے کلاس میں اس وقت 130 بچے ہیں، 130 بچے اوپر نیچے. تو پچھلے سنڈے کو وہ ہم اور محمود خان صاحب اور ڈاکٹر سام صاحب کچھ 5 منٹ مشورہ کر رہے تھے، یہاں بیٹھے ہوئے تھے بالکل ظہر کے بعد. اب بچے تو ایک صاحب آئے کہنے حافظ صاحب یہ بہت غلط ہو رہا ہے. ہم نے کیا غلط ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہم مسجد میں نماز پڑھنے آئے، اتنے بچے ہیں یہاں پر، دیکھیے کتنا شور ہو رہا ہے. تنے کہ ان بچوں کو ہم پھر وہاں بھیج دیں، چرچ بھیج دیں کیا؟ آپ جہاں گئیے پھر آپ سکون سے نماز پڑھیے. ہم نے کیا حماقت ہے یار، بچے آتے ہی چند تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اب بچے ہیں تو آواز تو آئے گی یار. آپ میں اتنا تو خوشو خدو ہونا چاہیے کہ آپ کسی کونے میں جا کے اکیلے نماز پڑھ لیے. ہم نے کہا آپ 2 منٹ رکیے، ابھی بچے چلے آئیں گے سب، پھر خالی ہو جائے گی مسجد، شام تک خالی رہے گی. ہم نے کہا یار ٹھیک ہے بچے بہت چیخے نہیں، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن جہاں اب نیچے 80-90 بچے تھے، اب 80-90 بچوں کے رہتے ہوئے مسجد میں آواز نہ آئے جی. تو اس لیے ہم نے کہا بھائی یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک یہاں سینٹرل فلوریڈا میں ایک ویب سائٹ بنائی ہے بچوں نے بنائی ہے، معلوم کہاں آئے گی شفیق بھائی بتائیے کیا ہے؟ اس میں لکھا فارمر مسلمز، ہمارے آپ کے بچے فارمر مسلمز سینٹرل فلوریڈا میں. تو اب کیا کافر مرتد بچے ہیں، مطلب ہمارے دیسی بچے، فارمر مسلمز. تو اس لیے تھوڑا سا اس میں عقل کے ناخن ہونے چاہیے کہ بچوں پر اگر آپ جبر کریں گے، بچے اگر دین کی طرف آئیں گے صرف اس وقت معاشرے میں جو معاملہ چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے صرف محبت سے آئیں گے، یہاں پہ سختی سے نہیں آئیں گے صاحب، چاہے آپ کچھ کر لیجئے، سمجھا؟ تو اس پہ تو یہ چیز صاحب آپ کو معلوم ہوگی، وہ کہنا ہے قرآن شریف سے، یہ نقطہ بھی آپ کو قرآن شریف سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، دیکھیے صاحب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اس آیت میں فرما رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے بہت ہی گناہ کیے ہیں، اور یہ گناہگار کوئی عام گناہگار نہیں، جن کو اللہ کہہ رہا ہے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں بہت اسراف کیا ہے.
اللہ کہہ رہا ہے تم نے بہت گناہ کیے ہیں. اب ان پر بھی اللہ یہ نہیں کہا تم میرے پاس آؤ تو تمہارے ڈنڈے تیار ہیں, مار مار کے تمہارا بھوسا بھر دیں گے. اس کے بجائے اللہ کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا کیونکہ اللہ ہی تو معاف کرے, انہ هو الغفور الرحیم. ہاں شرک نہیں معاف کرے, اسی لیے اسرفوا علی. لیکن مطلب یہ ہے ظفر بھائی کہ دنیا میں بھی ٹھیک جہاں پر آپ سمجھتے ہیں بچوں پہ سختی ہونی چاہیے وہ اپنی جگہ کریے آپ, لیکن دیکھ کے کریے. اس میں ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیا اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ تنفر جو ہے, ایک تو خیر ماں باپ میں دین نہیں ہے, ایک تو یہ بات ہے, لیکن دوسرا یار جو بچے مسجد آتے ہیں یار دین کی طرف تھوڑے ان کے ساتھ محبت سے کام لیجیے, ان پہ شریعت کا نفاذ مت کریں. آپ یہ بات نہیں, آپ محبت سے بلائیں گے. آج سے 20 سال 22 سال پہلے کی بات ہے ناصر بھائی, میں آپ بتاؤں 22 سال یا 23 سال پہلے کی بات ہے, آپ لوگ سب جانتے ہیں اس وقت وہ لڑکا بہت ملٹائی ملینر ہے, ملٹائی ملینر ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دیا. ارے بھائی جانتے کوئی 95-96 کی بات ہے, سنڈے اسکول چل رہا تھا, ایک صاحب اس پہ چیخ دیے, اور چیخے بھی کیوں, وہ پیزا ہوتا تھا سنڈے کو, تو پیزا لگا ہوا تھا دسترخوان, اور وہ جو ہے وہ دسترخوان صاف کر رہا تھا, اٹھا رہا تھا, بچے کھانا کھا چکے تھے. ایک دوسرے آدمی جو بہت امیر تھے اس زمانے میں, اس وقت تو اتنے نہیں رہے, بہت امیر تھے, وہ آ کے اس لڑکے پر کسی چھوٹی بات پہ چیخ دیے تھے, یہیں پہ جہاں آپ بیٹھے نا, یہیں پہ واقع پیش ہوئے, سب کے سامنے چیخ دیے تھے. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, وہ بچہ مسجد نہیں آیا, مسجد بچہ نہیں آیا, کوئی 25 سال ہو رہے ہیں, ہم نے اس کو پھر مسجد میں دیکھا ہی نہیں آج تک. 25 سال سے وہ بچہ مسجد نہیں آیا, اور قریب رہتا ہے. اس کو وہ واقعہ, وہ اپنی انسلٹ آج تک یاد ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ ٹین ایجر تھا, 18-19 سال کا تھا, سب کے سامنے بھری جو چیخے نا, تو وہ نہیں آیا پھر مسجد. تو اب اس کا جو خمیازہ ہے وہ صاحب اٹھائیں گے جنہوں جو چیخیں. آپ سمجھ رہے ہیں, دیکھیے ہمارے آپ کے زمانے میں دوسرا تھا, کوئی مسجد میں چیختا تھا تو لوگ کہتے بزرگ ہیں چھوڑ دو بیٹا, دیکھو یہاں کے بچے نہیں ہیں ایسے, آخر اب تو ہمارے یہاں بھی نہیں ہے ایسا. تو اس لیے سب محبت سے آئے گا صاحب, وہ یہ سختی سے نہیں آئیں گے. تو بہرحال تو کہہ رہے ہیں یہ چیز بھی آپ کو قرآن شریف سے معلوم ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ اتنا لطیف ہے, اتنا رحیم ہے, تو آپ بھی لوگوں کو بلائیں محبت کے ساتھ, تو لوگ آئیں گے, رائٹ. اور آخری بات صاحب اس میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اچھی باتیں بتا کے, جس سے ان کی رغبت ہو, اور دین کو آسان پیش کرو, مشکل مت پیش کرو, مشکل بنا کے پیش مت کرو. تو صاحب بس یہی ہے. تو اس میں اور یہ چیز اگر آئے گی قرآن شریف سے سمجھ میں آئے گی. ہاں بالکل دے دیا آپ کی جنجر ٹی جو ہے وہ نمبر 1 چلتی ہے. آئیے صاحب, ہیں یہ خوب, ان کی یہ خوب ہوتی ہے بھائی, یہ تو پتھر کو ختم کر دے واقعی میں. بس جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیے کیا زبردست بات ہے. یہ تھا لا الہ الا اللہ. عبادت سے ثواب ملتا ہے, خدمت خدا. ہاں بالکل. وہ نہیں آیا اس کے بعد بھائی, وہ مجھ کو وہ منظر آج تک یاد ہے جب وہ یہیں پہ تھا, اس چیخے تھے, وہ نہیں آیا اس کے بعد.
کم ہوتی ہے. کافی سوال ہے. یہ حج کے بعد تو مسلمان نماز میں سے چڑی بہن نا. انڈیا میں ماضی پوچھا تھا اٹھا دیا اس کو اٹھا دیا. آئیے صاحب. چلیں صاحب دیکھیے اس میں یہ 11 مشہد تھے اخلاق کے لیے. رائٹ صاحب یہ بہت لطیف ہے, اس پہ توجہ دیجیے گا تھا, بہت مجھ کو مزہ آتا ہے پڑھ کے. کہتے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے صاحب یہ انہوں نے 11 مشہد بتائے تھے کہ 11 چیزوں پر آپ توجہ دیجیے تو آپ کا اخلاق بنے گا. رائٹ شباب بھائی پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ تھا کہ قدر, اس پر کامل عقیدہ رکھنا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے تو وہ ہر چیز ناپ تول کے بنائی ہے, ہر چیز صحیح چل رہی ہے, اللہ کے بنائے ہوئے منصوبے کے اعتبار سے چلے. ہم آپ اس میں تبدیلی کچھ نہیں کر سکتے. ہم مہمان آئیں کھا پی کے چلے ہیں. ہاں اس میں آپ تو اس میں آدمی کو میں وہ رہتا ہے, تواضع رہتی ہے, تکبر نہیں رہتا ہے. جہاں تکبر آیا, تکبر تب ہوتا ہے جب آپ کا قدر کے اوپر عقیدہ نہ ہو. تکبر جو ہے سب اس پہ ایک شعر یاد آیا, تکبر بہت پرانا شعر, حالانکہ اس کا موضوع اس قدر سے نہیں ہے لیکن تکبر سے یاد آ گیا, لیکن ہے کام کا شعر. شعر یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کہہ رہی ہے, اور عورت کی زبان, شباب کہتے ہیں وہ تم طلاق تو دے رہے ہو, تم طلاق تو دے رہے ہو بڑے غرور اور قہر کے ساتھ. عورت کہہ رہی ہے تم طلاق تو دے رہے ہو بڑے غرور اور قہر کے ساتھ, میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ. میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ. تم طلاق تو دے رہے ہو بڑے غرور اور قہر کے ساتھ, میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ. تو اس میں اب تو اس میں ایک تو ہوا قدر صاحب, دوسرا مشہد جو آپ کو کہتا ہے صبر, کہ ہر چیز کے لیے صبر درکار ہے. اخلاق کے لیے صبر ضروری ہے صاحب. سمجھے آپ کو؟ تیسری چیز جو ہم نے لاسٹ ویک کور کی تھی وہ تھا العفو والصفو والحلم, مطلب لوگوں کو معاف کرنا, لوگوں کو معاف کرنا, لوگوں کی جس کو انگلش میں کہتے ہیں پکنگ آن مسٹیکس نہیں ہو کہ آپ سب کی تو اس نے. اب آئیے تیسرا صاحب, دیکھیے تیسرا جو ہے بڑا چوتھا دیکھیے کتنا لطیف ہے. سنیے آپ, چوتھا کیا ہے؟ مشہد الرضا. وہ کیا ہے کہ جس حال میں اللہ رکھ رہا ہے نا, جس حال میں انہیں خوش رہو, اس کو جبر مت سمجھو, اس حال میں اللہ سے راضی رہو. رائٹ, یہ اخلاق کا چوتھا رکن بتا رہے ہیں. اب اس کی تشریح دیکھیے, کہتے ہیں وَهُوَ فَوْقَ مَشْهَدِ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ, یہ جو پچھلا مشہد گزرا ہے معاف کرنے کا, کہنے لگے رضا وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا, خوش رہنا, یہ لوگوں کو معاف کرنے سے بڑی بات ہے کہ آپ اللہ سے خوش رہیں. وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلنُّفُوسِ الْمُطْمَئِنَّةِ. سنیے آپ, یہ وہ لوگ اس کو سمجھیں گے
جن کی زندگی میں اطمینان ہے، جن کے نفوس میں اطمینان ہے. اطمینان کیوں نہیں ہوتا ہے شفاعت بھائی؟ جب آپ اللہ سے پھڈا کرتے ہیں، اللہ جس حال میں رکھے نا آپ خوش ہیں، تو آپ کی زندگی بہت عمدہ چلتی ہے، سکون ہی رہتا ہے. جہاں آپ نے اللہ سے سوال کیا تو پھر اطمینان چلا گیا. بندے نا تو بندے بن کے رہیں، سوال نہ ہو اللہ تعالیٰ کے کسی عمل پہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے 17 پارے میں کہا ہے لا یسأل عما یفعل. کیا زبردست بات ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے سوال کوئی نہیں کر سکتا، ہاں تم سب سے سوال کیا جائے گا. تو یہ ہے رضا. وہ کیا شعر پھر سے اس کا درد دہلوی کا شعر ہے نا، کہ وہ نہیں، یہ تو اس کا ہے مولانا محمد علی جوہر کا، کہ کیا تھا وہ، ہر بات میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہے نا. ہر بات میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. کیونکہ آپ پھر سکون ہے. پھر کہتے ہیں سیما انکان ما اصیبت بہی سببہ القیام للہ. سنیں گے آپ، کہنے لگے صاحب خاص کر جب مصیبتیں آپ کے زندگی میں آئیں اس وجہ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، اس وجہ سے سختی آ رہی ہے. رائٹ، اس وقت آپ اللہ سے راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی راہ میں آ رہا ہے نا. ہم بھی رشوت لے سکتے ہیں، ہم بھی سور بیچ سکتے ہیں، ہم بھی شراب بیچ سکتے ہیں، ہم بھی سود لے سکتے ہیں، ہم بھی اس کی ٹوپی اس کے سر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ہم نہیں کریں گے. ہم آپ کے احکام پہ چلیں گے. اس میں جو سختی آ رہی ہے نا، رائٹ، تو کہتے ہیں اس پہ آپ اللہ سے راضی رہیے. یہ اخلاق کا ہے. فَإِذَا كَانَ مَا أُصِيبَ بِهِ فِي اللَّهِ وَفِي مَرْضَاتِهِ وَمُحَبَّتِهِ رَضِيَتْ بِمَا نَالَهُ فِي اللَّهِ. کہنے لگے اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں، اللہ کو خوش رکھنے میں جو تکلیفیں آئیں، اور اللہ کی محبت کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں، کہتے ہیں یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری خوش بختی ہے، یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ یہ جو تکلیفیں پہنچی ہیں اللہ کے راستے میں پہنچی ہیں، ورنہ لوگوں کو یہی اور اس سے بڑی پہنچتی ہیں دنیا کے حصول میں. آپ کو اللہ کے راستے میں مل رہی ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں. وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُحِبٍّ صَادِقٍ. کہنے یہ شان ہے ہر اس آدمی کی جو سچا محبوب ہے اللہ کا. یرضی بما ینالہ فی رضا محبوبہ من مکارہ، کہ وہ اپنے محبوب یہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے اور یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو جتنی مصیبتیں آتی ہیں نا، سب کو خوشی خوشی جو ہے وہ برداشت کرتا ہے. وَمَتَا تَسْخَطُ بِهِ تَشْكُمُ. جہاں آپ نے شکوہ کیا، اخلاق آپ میں زیرو ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نے شکایت کی تو آپ کا اخلاق زیرو ہو گیا. کیونکہ دیکھیں شباب بھائی، جو آدمی اللہ سے شکوہ کر سکتا ہے وہ مخلوق سے تو 100 مرتبہ کرے گا. کیونکہ دیکھیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، ہمارا آپ کا احسان بہت کم ہے، بہت محدود. اللہ کا احسان تو لامتناہی ہے. کہ جو اب ہماری بد اخلاقی کی انتہا ہے صاحب کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں، جبکہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کے احسانات کو اگر تم گننا شروع کرو گے تو تم گن ہی نہیں سکتے. تو اگر ہم اس سے شکوہ کریں گے یا اس کا شکوہ کریں گے تو یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے. تو پھر ہم آپ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. سمجھا؟
اس کو کہہ رہے ہیں کانا ذالک دلیلا علی کذبہ فی، جہاں آپ نے شکوہ کیا کہ نہیں یہ دلیل ہے تمہارے جھوٹے ہونے کی، کہ تم جو کہتے ہو ہم کو اللہ سے محبت ہے، کوئی محبت نہیں ہے. والواقع شاہد بذالک، اور تمہارے اعمال شہادت دیتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. رائٹ. اچھا اب کہنے اب آخری بات اس مشہد میں ابن قیم فرماتے ہیں، اس کو توجہ دیجیے. تو آپ کہہ رہے ہیں وَمَن لَمْ يَرْضِ بِمَا يُصِيبُهُ فِي سَبِيلِ مَحْبُوبِهِ فَلْيَنزِلْ عَنْ دَرَجَةِ الْمُحَبَّةِ. سبحان اللہ. کہتے ہیں دیکھیے جو آدمی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں جو مصیبت پہنچتی ہے اس پر شکایت کرنے لگتا ہے، تو کہنے لگا اس کو اب محبت کے دعوے کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں آپ کو. اب یہ دعویٰ مت کرنا کہ ہم کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. کہہ لیں تم نے حق کھو دیا، شکوہ کیوں کیا تم نے؟ اب شکوہ جو اچھا دیکھیے ہے کیا، دیکھیے 28 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے راستے میں تم آؤ گے نا، سنیے اب آپ، ایک بات طے ہے کہ اگر تم میرے راستے میں آؤ گے تو تم ہم کو پاؤ گے، یہ گارنٹیڈ ہے. اب اگر اللہ کے راستے میں جانے اللہ مل جائے گا الٹیمیٹلی، تو جتنی مصیبتیں ہیں سب ہیچ ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل اللہ آپ کو مل رہا ہے. اس کو اللہ نے 28ویں پارے میں پایا، کیا ہے وہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نہیں کیا ہے وہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، نہیں ہاں ایک تو یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ نہیں، جہاں پہ ذکی بھائی یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ مل جائے گا. نہیں جس میں کہ تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو اللہ تم کو مل جائے گا. وہ کیا ہے کیا ہے وہ ہاں کیا ہے وہ ان کا بول والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. صحیح ہے نا. تو جو اللہ کے راستے میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دے گا اور وہاں تک پہنچا دے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ کے یہ گارنٹی ہے کہ ہم کو اس سفر کے بعد اللہ مل جائے گا، تو اللہ مل جائے گا، تو جتنے بھی مصیبتیں سب ہیچ ہیں. اس کو یہ فرمانے کہ اگر تم اللہ سے محبت دعویٰ کر رہے ہو اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس پہ اللہ سے شکایت کر رہے ہو، کہہ رہے فَلْيَنزِلْ عَنْ دَرَجَةِ الْمُحَبَّةِ. یہ دعویٰ ہے نا محبت کا، رائٹ، یہ چھوڑ دو، یہ تم پہ زیبا نہیں دیتا ہے. نہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں کریں گے آپ شکوہ، نہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوگی. یہ آپ اپنے ہاں، اور آپ یہ جو کہنے کی بات ہوتی ہے آپ بیگم سے شکوہ کریے. ابھی آپ ناشتے دیں گے آپ کو، آپ کہیے کہ ناشتہ بڑا خراب بنا ہے، ہاں تو پھر وہ جو ہے وہ ہر وقت نہیں چلتا ہے. شکوہ ہر وقت نہیں چلتا، کبھی کبھار آپ اٹکھیلیوں میں کہہ لیں تو بات دوسری ہے، لیکن اللہ سے نہیں چلے گا. جی تو اللہ سے خوش رہنا، راضی رہنا، صاحب یہ مشہد چوتھا ہے. اب پانچواں اور آخری آج یہ ہے، پھر باقی نیکسٹ. پانچواں صاحب کیا ہے؟ پانچواں ہے صاحب مشہد احسان. یہ اس بات کا مشاہدہ کرنا کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا احسان ہے. دیکھیں صاحب دو چیزیں ہیں، ایک ہے استحقاق، دوسرا ہے احسان. استحقاق کیا ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میرا حق بنتا ہے. اور دوسرا ہے احسان کہ ہمارا حق کچھ نہیں ہے، جو ہے آپ کا احسان ہے. تو دیکھیے دنیا میں آنے کے بعد ہمارا آپ کا کسی چیز کے اوپر استحقاق نہیں ہے، سمجھ لیجیے آپ، جو کچھ ہے احسان ہے. کچھ بھی ہے، سانس لینے سے لے کر
اور پخانہ جانے تک جو کچھ ہے احسان ہے صاحب. پیشاب آپ کا ہو گیا سکون کے ساتھ صبح, یہ اللہ کا احسان ہے. پتھری اگر آ گئی تو آپ تڑپ جائیں گے, پیشاب نہیں ہوگا. یہ احسان ہے صاحب, یہ احسان ہے. کھانا کھا کر ہضم ہو جانا, ہضم ہو گیا پکانے کے طور پہ نکل جانا سکون کے ساتھ, اس کا حق نہیں تھا آپ کو. تو اس کو یہ فرما دیں کہ استحقاق نہیں ہے کسی چیز کا, ہر چیز پر اللہ کا احسان ہے. اس سے اخلاق بنتا ہے, اس سے اخلاق بنتا ہے. تو اس کو یہ فرمایا مشہد الاحسان. دیکھیے بات وہی ہوگی نا, پھر بات وہی پتی کہ دین کہتا ہے پہلے اللہ کے ساتھ اچھے رہو. دیکھیے یہاں کے عجیب دنیا میں جو ایتھیسٹ ہے نا, ایتھیسٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو انسانوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن اللہ کے منکر ہیں. دین یہ کہتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو توحید لاؤ, لا الہ الا اللہ, اللہ کو پہچانو, پھر انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہٹاؤ بیچ سے, بس تم انسان کے ساتھ اچھے رہو. یار یہ ڈس بیلنس ہے. اب پہلے اللہ کو تو پہچانو. اچھا ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیوں پھر ہم اچھائی کریں؟ بھائی کچھ اس کا صلہ ملنا چاہیے نا. تو ہم اگر اللہ کے منکر ہیں تو صلہ کون دے گا ہم کو؟ تو اس وجہ سے صاحب یہ غلط. اسی لیے ہر جگہ اخلاق, دیکھیے اخلاق کے لیے ہم کو انسان چاہیے, ہم کو اپنا اخلاق دکھانے کے لیے انسان چاہیے, رائٹ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک سٹیپ پیچھے آؤ, پہلے تم اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو, پھر اس کی عکاسی ہوگی صاحب ہمارے جو معاملات ہوں گے انسانوں کے ساتھ. جو اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہی بہت خراب ہے تو پھر ہم اچھے انسان نہیں ہو سکتے. آپ سمجھیں؟ تو اس کو یہ کہتے ہیں احسان. اب احسان کا مقصد کیا؟ ان یقابل اساءۃ المسیء الیہ بالاحسان فلیحسن الیہ کلما اساء ہوا الیہ. اب یہ کیا ہے احسان کا؟ یہ کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے, جب آدمی بدکاری کرتا ہے, جب آدمی بدکاری کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے رائٹ اوے پنش نہیں کرتا ہے, بلکہ بدکاری کرنے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے. ایک زانی ہے, زنا کر کے سو گیا, اللہ ول میک شیور کہ زنا کرنے کے بعد بھی اس کو نیند اچھی آئے. وہ صبح تک سو رہا ہے مست, حالانکہ وہ زنا کر کے سویا ہے. اب یہ اللہ کا احسان ہے. اور صبح اٹھے گا, اس کو پھر اللہ ناشتہ بھی دے گا, کافی بھی دے گا, جاب بھی اس کی, سب کچھ ہے, حالانکہ اس نے ابھی زنا کیا. یہ ہے احسان. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھو کہ فیحسن الیہ کلما اساء الیہ. جب بھی وہ اساء مطلب کہتے ہیں جب بھی کوئی وہ بدکاری کرتا ہے نا, اللہ پھر بھی اس دنیا میں اس پر احسان کر رہا ہے. دیکھیے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کون ہے؟ سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم کے جو آخری رکوع ہے نا, اس کا جو پہلی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بات فرمائی. اللہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ کبھی مت تصور کرنا کہ اللہ غافل ہے. جو گناہگار گناہ کر رہے ہیں ان سے اللہ غافل ہے, ایسا کبھی تصور مت کرنا. اللہ سب دیکھ رہا ہے. پھر اللہ فرمایا انما یؤخرہم, اللہ ان کو ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہے کہ بھئی توبہ کر لو, توبہ کر لو, ابھی بھی موقع ہے, توبہ کر لو. لیوم تشخص فیہ الابصار, اس دن سے پہلے توبہ کر لو جب تمہاری آنکھیں خیزہ ہو جائیں گی, مطلب جب تم مر جاؤ گے, اس سے پہلے توبہ کر لو, ورنہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے, غافل نہیں ہے. تو اس کو یہ فرمایا وَيَهُونُ هَذَا عَلَيْهِ عِلْمُهُ بِأَنَّهُ قَدْ رَبِحَ عَلَيْهِ. اب انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد وہ اس گناہ کو بہت ہلکا سمجھتا ہے. کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی وہ اس کو صغیرہ سمجھتا ہے, یا صغیرہ بھی نہیں سمجھتا ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے. وَأَنَّهُ قَدْ أَهْدَى إِلَيْهِ حَسَنَاتُهُ وَمَحَاهَا عَنْ صَحِيفَتِهِ. اب اللہ کا
کا کرم یہ ہے صاحب، احسان یہ ہے کہ اتنے گناہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ ایک دن ہدایت دے دیتا ہے، اور یہ ہدایت احسان ہے صاحب. اب اور جب ہدایت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سب کچھ معاف کر دیتا ہے، سب کچھ معاف کر دیتا ہے، جتنے آپ نے گناہ کیے سب معاف. وَمَحَاهَا مِن صَحِيفَتِي، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ مٹا دیتا ہے اس کے صحیفے سے. اب آپ کے صحیفے میں کوئی گناہ ہی نہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. دیکھیے صاحب، جو سب سے مشہور ترین آیت ہے قرآن شریف کی وہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اب دیکھیے یحببکم اللہ کے بعد نیکسٹ یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. سبحان اللہ. جہاں اللہ نے محبت شروع کی تم سے، اللہ پہلا کام یہ کرے گا بھائی اس کے تمام ڈیوز معاف کر دو. جتنا یہ وہ کرتا ہے نا سب معاف. جاؤ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جہاں اللہ نے محبت آپ سے شروع کی سب معاف، لیکن اس کے لیے اتباع نبی شرط ہے. اتباع نبی سے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، جہاں محبت شروع کی ویغفر لکم ذنوبکم. اسی لیے صاحب وہیں پہنچتی ہے یاروں کہیں سے بات چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے نا وہ شرط ہے. بغیر اتباع نبی کے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرے گا، یہ بات طے ہے. کیا تھا وہ شعر کہ خدا کا ذکر کریں، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو اس لیے بات وہیں پہنچتی ہے صاحب، سرا وہیں ملتا ہے. تو اس کو یہ فرمانے کہ اللہ وَأَثْبَتَهَا فِي صَحِيفَةِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ فَيَنْبَغِي لَكَ أَن تَشْكُرُهُ. کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا احسان کرتا ہے تو تمہارے پر ینبغی کہتے ہیں لازم آتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو. اتنے احسان آتے ہیں. وَتَحْسُنْ إِلَيْهِ بِمَا لَا نِسْبَةَ لَهُ إِلَى مَا أَحْسَنَ بِهِ إِلَيْكَ. تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ جتنا اللہ تعالیٰ تم پہ احسان کر رہا ہے تمہارے پر، تو سب کی نسبت تم اللہ ہی کی طرف کرنا، کسی غیر اللہ کی طرف مت کرنا. جتنے احسان ہیں، جتنے احسان ہیں. دیکھیں نا ابھی ظفر بھائی انڈے لائے، آپ چائے لائے، کوئی وہ لائے، آپ کا شکریہ ادا کیا، لیکن انسان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کھلایا، سبب آپ کو بنا دیا. دیکھیں سبب آپ کو بنا دیا. اللہ کرے اس لیے جو کچھ بھی ہم تم پہ احسان کر رہے ہیں، دیکھیں احسان اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سے کرتا ہے. اب کلام اللہ بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتا تھا، لیکن جبریل کا واسطہ ہے. ایسی رزق پہنچانے کے لیے اللہ پہنچا سکتا ہے ڈائریکٹلی، کسی کو اللہ کسی کا انتخاب کرتا ہے. تو شکر اللہ کا ہے. اور آپ نے کیا تو میں نے یہ کیا، ظفر بھائی جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے چائے پلائی، آپ نے یہ کیا، سمجھا، لیکن آخر میں شکر اللہ کا ہے. پھر فرمایا وَهَا هُنَا يَنْفَعُ اسْتِحْضَارُ مَسْأَلَةِ الْاِقْتِضَاءُ الْحِبَاءَ الثَّوَابِ وَهَذَا الْمِسْكِينَ قَدْ وَهَبَكَ إِحْسَانَتُهُ حَسَنَاتُهُ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْكَرَمِ فَأَثْبَتَهُ عَلَيْهَا لِتَثْبُتَ وَتَأْمَنْ رُجُوعَ. اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا استحضاء ضروری ہے. سنیے آپ، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا استحضاء ضروری ہے. استحضاء کیا ہے؟ بار بار اسی سبق کو یاد رکھنا، بھولنا مت. مدرسہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، مدرسہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا.
اس کو چھٹی نہ ملی. یہ ہے استحضار صاحب. آپ وہ کہہ رہے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے احسانات کا استحضار ضروری ہے. اور آخری بات چلتے چلتے سنیے, علم کا بِأَنَّ الْجَزَاءَ مِن جنس العمل. دیکھیے عربی میں, عربی یہ حدیث شریف کا مقولہ لیکن عربوں میں بہت مشہور ہے. وہ کیا ہے؟ الجزاء من جنس العمل. تم کو جیسا عمل ہے ویسا بدلہ ملے گا. اچھا عمل ہے تو اچھا ملے گا, خراب ہے تو خراب ملے گا. تو اس لیے فرما رہے کہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا استحضار ضروری ہے. اب اس کو یہ سمجھ لیے کہ جتنے مشہد ہیں نا اخلاق کے, ابھی تک 5 ہم لوگوں نے پڑھے, 5 میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کی طرف توجہ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا, اس کا مطلب ہوا جتنا ہم اللہ کو سمجھیں گے اتنا ہمارا اخلاق اچھا ہوگا. اس سے ایک بات تو بات ظاہر ہو کہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں ابھی گزرے ہیں رائٹ, سب با اخلاق ہیں. بد اخلاقی سے اللہ نہیں ملتا ہے. اور اخلاق تب پیدا ہوئے جب آپ نے اللہ کو سمجھا. آپ سمجھیں, جو لوگ بد اخلاق ہیں انہوں نے اللہ کو سمجھا نہیں ہے. اسی لیے سب سے بڑا بزرگ یہ وہ ہے, اس لیے کہا گیا سب عبادات سے اللہ نہیں ملتا ہے. عبادات سے اللہ نہیں ملتا ہے. عبادات سے صرف آپ کو ریوارڈ ملتا ہے, لیکن اخلاق سے اللہ ملتا ہے. وہ صاحب آپ کا وہ فراق گورکھپوری تھا تو ہندو, لیکن کیا پیاری بات اس نے کہی ہے. کہتے ہیں کہ عشق سے ملے گا زاہد. دیکھیے فراق کہتا ہے عشق سے ملے گا زاہد, عشق سے ملے گا زاہد, بندگی سے خدا نہیں ملتا. بندگی سے خدا نہیں ملتا, عشق سے ملے گا. تو خیر یہ 5 چیزیں تھا. اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے. دعا فرما دیں. اللہ انت السلام کے سلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جماعت قبول فرما. ہم سب کو بھی اخلاق جو ہیں اللہ تعالیٰ اس سے متصف فرما. ہم سب کا بھی عقیدہ جو ہے توحید اور رسالت پر وہ مضبوط فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا بھی عقیدہ توحید اور رسالت پہ جو ہے مضبوط فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سے براہ راست فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرما, اور قرآن و حدیث دونوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مشعل راہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین پر گامزن فرما, اور ہم سب کا جو خاتمہ ہو سو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.